مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم کیوں ہمارے اوپر اتنی محبت کیوں نچھاور فرما رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ یہاں پہ ہمیشہ ہمارے ہاں تجزیہ نگار کچھ سازشی تھیوریز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اوپر سے انڈیا کو ٹرولنگ بھی کر دی. یہ جو ہے نا تیل والی بات، یہ ٹرول ہے، یہ ٹرولنگ کر رہا ہے انڈیا کو. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی کوئی تیل ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، سب ڈرامہ. اچھا، یہ جو ایک آپ کو آئل کی جو میں نے آپ کو بتایا ایک ڈیل، یہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ فائنل کر لی. شاید انہیں ریئر ارتھ منرلز چاہیے، یہاں سے تیل کہاں سے نکالیں گے پاکستان کے اندر سے؟ اور کوئی دہشت گردی کے خلاف کسی جنگ میں کیا پاکستان کا تعاون درکار ہے جو ماضی؟ اور اس سے اب پاکستان جو ہے وہ اس سچویشن میں آ گیا ہے کہ یہ جو ٹیرف کی 29% کی جو ایک شرط ہے یا ایک دھمکی ہے، یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی. میں بھی ہم نے دیکھا، کیا وجہ ہے سر جو اس قدر محبت نچھاور کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ ایک تو ٹیکٹیکل وجہ ہو سکتی ہے جس سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسی اسٹریٹجک وجہ مجھے کوئی نظر آتی ہے. کہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی بھی بہت خواہش رہی ہے ماضی میں بھی کہ ہمیں چائنا سے ذرا دور کیا جائے. سی پیک ہے وہ اس کو قابل عمل نہ چھوڑیں، اور پاکستان میں تھوڑا بہت پاکستان کو انسینٹیو دیں کہ وہ اس کا جھکاؤ چین کی جانب نہ ہو. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس بار سچویشن ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ماضی میں پاکستان امریکہ کے تعلقات ہارڈ ایشوز پہ ان کا انحصار رہا، چاہے وہ افغانستان ہو، دہشت گردی ہو. لیکن اس دفعے مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا اگر کوئی ہم ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کا کوئی ملا جلا امتزاج کوئی مل جائے کمبینیشن، تو ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ہمارے لیے وکٹری ہوگی. ان دا سینس کہ ہم اگر پرائیویٹ کمپنیز کو، امریکی کمپنیوں کو یہاں پہ لا سکیں، کچھ انویسٹمنٹ یہاں بڑھ سکے، خاص طور پہ منرلز میں، آف شور آئل بھی کہیں نہ کہیں. پہلے بھی 2019 میں ایکسون موبل یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ایکسپلوریشن کی، پھر کام فوری طور پہ بند کر دیا گیا. اس کی ہمیں وجوہات نہیں معلوم ہو سکی، لیکن پاسبلٹیز، پراسپیکٹس تو بہت اچھے ہیں. اور اگر آئی ٹی میں، دوسرے سیکٹرز میں امریکہ اگر انوالو ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہمیں بہرحال یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور اپنا جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر اس حوالے سے نہیں ہو سکتا جو کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہی رہے گی. تو اس لیے ہم جو بھی اقدام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، اس کو بڑے احتیاط سے، تاکہ ہم جہاں ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں امریکہ سے. دیکھیے 2022 سے پہلے یوکرین وار 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی. اس سے پہلے تو بھارت کی اگر آپ دیکھیں امپورٹس انرجی کی، آئل کی، روس سے، تو وہ 1% ہے تقریباً. یہ تو یوکرین وار کے بعد بھارت کو ایک موقع ملا، ایک اپرچونٹی ملی، اور اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے صرف نظر کیا، حالانکہ جو کارٹسا ہے، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، اس کے تحت بھارت پہ اس وقت بھی سینکشنز لگ سکتی تھی. لیکن چونکہ بھارت یہ کروڈ آئل لے کر ری ایکسپورٹ کرتا تھا ریفائن کر کے، تو اس سے کافی زر مبادلہ کما رہا تھا، اور یورپین یونین کو بھی کچھ فائدہ تھا کیونکہ وہاں بھی انرجی کی کمی تھی. تو اس وجہ سے ویسٹرن دنیا نے صرف نظر کیا. لیکن ٹرمپ کا مزاج ذرا مختلف ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو آتے ہی دیکھیں ٹیرف کی بات کی، اور ٹیرف کی بات صرف بھارت کے لیے نہیں کی، یہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جہاں برازیل پہ دیکھیے 50% ٹیرف لگائی ہیں انہوں نے، ٹرمپ نے. تو ٹیرف کا تو معاملہ بالکل ایک لحاظ سے اکراس دا بورڈ ہے، صرف بھارت کے لیے نہیں ہے. لیکن جو پینلٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ 10% ایڈیشنل، وہ یقیناً بھارت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ $87 بلین کی بھارت کی ایکسپورٹس ہیں. اور یہ اگر یہ 35% لگ جاتا ہے تو پھر بھارت کی پروڈکٹس کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی امریکن مارکیٹ میں. اور لوگوں کو یہ خطرات لاحق ہیں بھارت کے اندر بھی، یہ تو اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں میں کافی کچھ اگر ٹریڈ نہیں ہوتی تو بھارت کے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اور پاکستان ایسی سچویشن میں آ جائے گا کہ یہ جب معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ کام شروع ہو جائے گا، تو پاکستان اور امریکہ یہ دونوں
ایک دوسرے کے اوپر جو ٹیرف لگائیں گے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کی۔ دیکھیں 2024 میں پاکستان نے جو تیل جو دنیا کے ملکوں سے منگایا ہے وہ پاکستان نے $5.1 ارب کا ایک بہت بڑا ایک ہیوج اماؤنٹ پے کر کے یہ منگایا ہے۔ یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے جو کہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر پاکستان یہ تیل پراپرلی اس کا جو ہے سارا کام شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کو تیل حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پاکستان جو دنیا کے ممالک سے تیل منگا رہا ہے اس کا ڈیفینیٹلی خرچہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ $5.1 ارب کا جو خرچہ ہے یہ پھر پاکستان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا سہارا مل سکتا ہے اور یہ ایک امیڈیٹ ریلیف ہے جو پاکستان کو چاہیے تھا۔ آن دی ادر ہینڈ چائنا بالکل بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، نہ اس کنڈیشن میں ہے فائنینشلی کہ وہ پاکستان کو ایک اتنا بڑا جو ہے نا معاشی ریلیف دے سکے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فوراً پریفرنس دی جو کہ امیڈیٹلی پاکستان کو یہ ریلیف دے سکتا ہے۔ چائنا کا جو اس وقت فوکس ہے وہ ٹوٹلی لانگ پروجیکٹس پر ہے، لانگ ٹائم پروجیکٹس کے اوپر ہے اور وہ امیڈیٹلی ان کاموں کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا اب کچھ میں آپ کو نا جغرافیائی یا سیاسی ریزن یا اسٹریٹجک ریزنز بھی بتاتا ہوں۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو ایک بہت اچھی سلاٹ میں رکھتا ہے، اس کے لیے بڑی اچھی اس کی جو نیم پلیٹ ہے پاکستان کے لیے وہ امریکہ نے یہ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا غیر نیٹو اتحادی ملک ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی پلیٹ ہے، اس کو میں گرین پلیٹ کہوں گا، یہ پاکستان کے لیے اس نے لگائی ہوئی ہے۔ تو جو یہ پلیٹ لگانے کا ایک مقصد ہے امریکہ کا اور وہ ریزن کیا ہے کہ جو یہ جو خطہ ہے اس میں وہ چائنا کا جو اس وقت انفلوئنس ہے وہ اس کو منیمائز کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کم کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پر جو چائنا کا انفلوئنس پاکستان کے اوپر ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ آسان زبان میں بتاؤں تو اس وقت چائنا اور پاکستان کی جو محبت ہے، جو دوستی ہے، اس ٹریک کے اوپر وہ جو ایک ریس چل رہی ہے اس ریس میں امریکہ نے اپنے آپ کو جمپ ان کر دیا ہے۔ اب اس ٹریک پہ امریکہ چائنا کو کمپیٹ کرے گا، کوشش کرے گا کہ وہ چائنا سے آگے بازی لے جائے پاکستان کی محبت میں۔ تو ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے کہ چائنا آلریڈی اس ریس میں ہمارے ساتھ بھاگ رہا تھا اور اگر امریکہ آ جاتا ہے تو وہ دونوں کمپیٹ کرتے رہیں گے، فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ہی ہونا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں یہ کافی حد تک خراب رہے ہیں۔ اگر میں آج سے 2-3 سال پہلے کی بات کروں، 4 سال پہلے کی بات کروں، بہت خراب رہے ہیں اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ 2 بڑے میجر ریزنز تھے۔ ایک تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو عسکریت گروپس ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان لوگوں کی جو پریزنس ہے، ان لوگوں کی جو حرکات ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے ہمیشہ بڑا ناراض رہا ہے۔ اور سیکنڈ بڑا ریزن جو ہے وہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو ایک دوستی ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں آتی، لہٰذا یہ پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور وہ امریکہ خود آفر کر رہا ہے۔ اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان اور امریکہ اس پروجیکٹ میں ساتھ چلتے ہیں، یہ ڈیل اچھی چلتی ہے تو یہ جو دوستی ہے یہ صرف کچھ سالوں کی نہیں ہوگی، یہ پروجیکٹ کوئی اتنا چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہوگا، یہ بڑا طویل پروجیکٹ ہوگا، لہٰذا یہ دوستی اتنی ہی طویل ہو جائے گی، اتنی ہی طویل ہو جائے گی۔ اور آج ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے، کل کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے گی، امریکہ کو اپنا پروجیکٹ ہمیشہ بڑا پیارا رہے گا اور جب تک امریکہ کو اپنا پروجیکٹ پیارا رہے گا امریکہ کو پاکستان پیارا رہے گا، لہٰذا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پرانی جو تلخیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آٹومیٹیکلی ہم ایک بہت اچھی سلاٹ میں آ جائیں گے اور معاشی طور پر اس کے ہمیں بڑے فائدے نظر آئیں گے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے اور رہے گا، لہٰذا امریکہ کی طرف آنا اس پروجیکٹ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم اس پروجیکٹ میں امریکہ کو لے کر آئیں۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو جو بھارت ہے اس کے تو حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔